بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کل آبادی انسانوں کی 8 ارب کے قریب ہے، اور ان 8 ارب میں 5 ارب انسان مذہب کو ماننے والا ہے، اور باقی 3 ارب انسان خدا کو اور مذہب کو ماننے والا نہیں ہے۔ ان 5 ارب انسانوں میں 4 ارب انسان خدا پر بلیو رکھتا ہے، خدا پر یقین رکھتا ہے، خدا کے وجود کو مانتا ہے، لیکن 1 ارب انسان مذہب کو ماننے کے باوجود خدا کو نہیں مانتا۔ عالمی تجزیے کے مطابق دنیا میں اس وقت خدا کو ماننے والے 4 ارب اور خدا کا انکار کرنے والے 4 ارب، یعنی خدا پر بلیو کرنے والے جنہیں بلیورز کہتے ہیں وہ بھی 4 ارب، اور نان بلیورز انسانی آبادی وہ بھی 4 ارب۔ اور یہ تنازع بڑا پرانا تنازع ہے کہ کچھ خدا کو مانتے ہیں اور کوئی خدا کو نہیں مانتا۔ اب یہی تنازع حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سامنے آیا۔ تو اس وقت جو خدا کو نہیں ماننے والے تھے وہ دہریے کہلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں مؤثر جو قوت ہے وہ دہر ہے، زمانہ ہے۔ اس نسبت سے انہیں دہریہ کہنا شروع کر دیا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مناظرہ متعین ہوا، سٹیج لگ گئے، وقت پر جو خدا کا منکر مناظر تھا وہ سٹیج پر پہنچ گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ وقفے سے، کچھ دیر سے سٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔ تو اس مناظر نے کہا کہ میں تمہارے امام سے مناظرہ ہی نہیں کرنا چاہتا، کہ جسے وقت کا احساس ہی نہیں ہے، اپنی زبان کی پاسداری جس میں نہیں ہے، تو ایسے شخص خدا پر یقین رکھنے والے لوگ ہوں تو میں خدا کو کیسے مانوں؟ اس سے تو میں بھلا اور بہتر ہوں کہ میں نے جو وقت دیا اس وقت پر پہنچا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سٹیج پر آئے تو آپ نے فرمایا تم نہیں مناظرہ کرنا چاہتے مجھ سے، نہ کرو، لیکن اخلاقاً تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم مجھ سے پوچھتے پہلے کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہو، تاخیر سے کیوں آئے ہو۔ تو اس نے کہا چلیے بتائیے آپ کیوں لیٹ آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں جب گھر سے نکلا اس مناظرے گاہ تک آنے کے لیے تو راستے میں نے دریا کے کنارے ایک عجیب واقعہ دیکھا، اور اس میں اتنا منہمک ہوا کہ میں تھوڑی دیر رکا اور دیکھتا رہ گیا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا وہ کیا واقعہ تھا کہ جس نے آپ جیسے امام کو بھی متوجہ کر لیا اور آپ اس میں مستغرق ہو گئے، اس میں منہمک ہو گئے اور لیٹ ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دریا کے کنارے ایک بڑا سا درخت تھا، وہ درخت خود بخود کٹ گیا، اور اس کے بعد اس درخت کے خود بخود پھٹے بن گئے، خود بخود وہ پھٹے تیار ہو گئے۔ وہ پھٹے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، کوئی جوڑنے والا بھی نہیں تھا، اس کو کیل بھی لگ گئے، اس کے ساتھ لوک بھی لگ گئی، اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی چسپاں ہوتی گئیں۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی بن گئی، اور اس کشتی کو بنانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کشتی خود بخود دریا میں اتر گئی، پھر مسافروں کو بٹھاتی تھی، ایک کنارے لے جاتی تھی، دوسرے کنارے سے واپس آ جاتی تھی، اس کو چلانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اس مناظر نے جب یہ بات سنی، جو دہریہ تھا، خدا کا منکر تھا، اس نے کہکا لگایا۔ اس نے کہا کہ تم میرے مقابلے میں کسی پاگل کو لے آئے ہو جس کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ کبھی درخت خود نہیں کٹتا، اس کو کاٹنے والے کی ضرورت ہے۔ کسی درخت کے پھٹے خود نہیں بنتے، اس کو پھٹے بنانے والے کارپینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ پھٹے خود کشتی نہیں بنتے، کشتی بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کشتی کبھی خود نہیں چلتی، اسے ملاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے اگر مناظرہ کرانا ہی تھا اتنے بڑے موضوع پر کہ خدا ہے یا نہیں، تو کسی سینس والے آدمی کو تم لاتے۔ تم نے تو کہا کہ یہ ہمارا امام اعظم ہے اور اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ بات کیسے کرنی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ تو بلند کہکا مجھے لگانا چاہیے تیری باتوں پر،
کہ تو ایک کشتی کے بارے میں تو نہیں مانتا کہ وہ خود نہیں بن سکتی اور خود نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کے بارے میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ خود بن گئی خود چل رہی ہے۔ اس پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مناظرہ جیت گئے۔ آج اس ماحول میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ آج میں کیا گفتگو کروں سفر کے دوران، اس ماحول کے مطابق، اس انوائرمنٹ کے مطابق۔ تو مجھے اس موضوع پر بولنے نے، اس ماحول نے مجھے تیار کیا کہ میں بتاؤں کہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں اگر غور و فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ سیدنا مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ۔ اللہ کی کائنات کے بارے میں، اس کی کریشن کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، پہاڑوں کو دیکھ کے پہاڑوں پر غور کرو، چٹیل میدان آئیں تو ان کو ذرا دیکھو، ریگستانوں کو دیکھو، آبشاروں کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، دریا کو دیکھو۔ اگر ان چیزوں کو دیکھو گے، اختلاف لیل و نہار کو دیکھو، موسموں کا بدلنا دیکھو، ایک زمین سے مختلف رنگ کے درختوں کے نکلنے کو دیکھو، اور ایک ہی زمین سے مختلف پھل پیدا ہونے کو دیکھو، اور پھر ان پھلوں میں سے ہر ایک کا ذائقہ مختلف اور ان پھلوں میں ہر ایک کا رنگ مختلف، اسے دیکھو۔ پھر اسی زمین سے نکلنے والے پھولوں کو دیکھو، پھر ان کے رنگوں کو دیکھو کہ ایک ہی زمین ہے، اسی سے ایک پھول کا درخت ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، دوسرا پھول کا درخت ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، اور دونوں کی خوشبوئیں آپس میں نہیں ملتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھو، فرمایا اگر ان چیزوں کو دیکھو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر خدا پر سوچنا شروع کرو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ میں آج اس خوبصورت ماحول میں بیٹھے ہوئے آپ کے ذریعے سے تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو، جن میں مسلم بھی ہیں، جن میں غیر مسلم بھی ہیں، جس میں بلیورز بھی ہیں، جس میں نان بلیورز بھی ہیں، کیونکہ سب مجھ سے رابطے میں ہیں، مجھ سے میسیج کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں۔ اور ایک عالم دین کو اتنا قابل قبول ہونا چاہیے لوگوں کے لیے کہ ہر شخص ان کے پاس آ کے بے دھڑک سوال کر سکے، اور یہی تصوف تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھے تھے؟ اجمیر کی بستی میں۔ اس کے ارد گرد کون تھے؟ غیر مسلم تھے، ہندو تھے سارے۔ وہاں آپ بیٹھے، آپ نے غیر مسلموں کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنایا، اپنے اخلاق کو ایسا بنایا، اپنی گفتگو کو ایسا بنایا، انداز تکلم ایسا بنایا، بود و باش ایسی بنائی کہ ہندو آپ کے پاس بلا جھجک آیا کرتے تھے۔ آتے تو ایمان سے خالی تھے، لیکن جب جاتے تھے تو ایمان سے اپنی جھولی بھر کے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مبلغ کو، عالم کو، خطیب کو، واعظ کو، مفتی کو، مدرس کو اتنا قابل قبول لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ ان کے پاس آتے ہوئے نہ جھجکیں، نہ ڈریں اور نہ کوئی خوف محسوس کریں، اس لیے کہ آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کا کام لگایا ہے کہ آپ نے دین پہنچانا ہے۔ اور اگر لوگ آپ کے پاس آتے ہوئے ڈریں اور آپ سے بات کرتے ہوئے جھجکیں اور آپ سے خوف کھائیں تو تبلیغ کیسے کرو گے؟ آئیے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اس حقیقت پر گفتگو دو ٹوک لفظوں میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات خود رب کے وجود کی دلیل ہے۔ اگر کوئی گاڑی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ڈرائیور بیٹھا ہے۔ اگر یہ بلڈنگ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور یہ بنانے کے بعد پھر اس کی کسی نے مینٹیننس کی ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات کہ آپ 200 کلومیٹر آگے نکلیں تو پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں، ہموار زمین آ جاتی ہے، اس سے تھوڑا سا دائیں اور بائیں جائیں تو خوشاب کے، میاں والی کے اور لیے کے تھل ریگستان آ جاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو پھر چٹیل میدان آ جاتے ہیں۔ پھر اس روئے زمین پر ہمارے اس پاکستان میں الحمدللہ ایک طرف آبشاریں بہہ رہی ہیں، دوسرے سمندر کی لہریں ہیں، پھر ان سمندر کی لہریں اور آبشاروں کے درمیان ایک نہری نظام ہے،
اس نہری نظام سے ہم اپنی زراعت کر کے اپنا رزق پیدا کرتے ہیں. کہیں بڑے قد کے درخت ہیں، کہیں چھوٹے قد کے درخت ہیں، اور ہر قد کی جسامت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ہر قد کی شکل و صورت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. کائنات کا یہ حسن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی خوبصورت خالق موجود ہے. اور پھر بنانا ہی کافی نہیں ہوتا، چلانا ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کے گھر ہیں، گھر بڑے انسان آسانی سے بنا لیتا ہے، لیکن پھر اس بنانے کے ساتھ جو اس کو مینٹیننس اس کی کرنی پڑتی ہے، جو اس کو چلانا پڑتا ہے، وہ اس بنانے کی کاسٹ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. 10 سالوں میں آپ نے جتنے پیسے لگا کے گھر کو بنایا، 10 سالوں میں آپ اس کی مینٹیننس کے لیے اتنا لگا دیتے ہیں. تو گویا اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی موجود ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی کوئی موجود ہے، اور اس کائنات میں جو چیزیں پرانی ہو رہی ہیں ان کی ریپلیسمنٹ بھی کرنے والا کوئی موجود ہے. اس کائنات کے حسن جمال، اس کی وسعت، اس کو جب دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی موجود ہے. اور قرآن پاک کی ان آیات پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیونکہ قرآن مکہ میں اترا نا، تو مکہ میں سب سے عجیب الخلقت اگر کوئی جانور تھا تو وہ اونٹ تھا، جو سفر کرتے ہوئے 3 ماہ اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نے نہیں دیکھا اس اونٹ کو کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے. اس کے اندر 3 ماہ کا پانی سٹور ہو جاتا ہے، کھانا سٹور ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کھا پی لے تو پھر 3 مہینے، 1 مہینہ، 2 مہینے اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے. چل سو چل پھر اس کو ریگستان میں آپ سفر کریں. اگلی آیت میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بلند کر دیا. آپ نے ایک چھوٹی سی 12x12 کی چھت ڈالنی ہے تو اس کے نیچے آپ 4 دیواری، درمیان میں پلر کھڑے کرتے ہیں، اس کے بعد چھت کھڑے کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس میری چھت کو کوئی ٹیک دینے والی دیوار تمہیں نظر آتی ہے، اس کے درمیان کوئی بڑا پلر نظر آتا ہے تمہیں؟ تو اتنی بڑی چھت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تم نے دیکھا ان پہاڑوں کو کہ اللہ نے ان کو کیسے قائم کیا ہوا ہے، ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. اتنی مضبوطی سے اللہ نے ان کو قائم کیا ہوا ہے، اتنی مضبوطی سے اللہ نے ان کو جوڑا ہوا ہے. یہ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں دی. پھر آگے فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا ذکر کراؤ، ان سے اللہ کی یاد دہانی ان کو کراؤ. اور ہم نے آپ کو یاد دہانی کرانے والا بھیجا ہے، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ. تو گویا قرآن پاک کیونکہ نازل و وادی مکہ میں، اور وادی مکہ میں سب سے بہترین عرب میں جو سواری تھی وہ اونٹ تھی، رب نے اس کی مثال دی. اور آسمان سب کے سروں پر تھا، اس لیے رب العالمین نے آسمان کی مثال دی. رب العالمین نے پھر قرآن کو پڑھیے، آگے جا کر قرآن نے کشتیوں کی بات بھی کی ہے، آگے جا کے قرآن نے سمندر کی باتیں بھی کی ہیں. جس طرح قاری صاحب پڑھ رہے تھے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ دیکھو پانی 2 سمندر جا رہے ہیں، ایک کا رنگ کچھ اور ہے، دوسرے کا رنگ کچھ اور ہے، ایک کا ذائقہ کچھ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ کچھ اور ہے، لیکن رب نے درمیان میں ایک بند قائم کر دی ہے، رب نے درمیان میں ایک رکاوٹ کر دی ہے. وہ رب کی قدرت کی ایسی رکاوٹ ہے کہ اس رنگ کا پانی ادھر نہیں جاتا، اس رنگ کا پانی ادھر نہیں آتا، اور اس ذائقے کا پانی ادھر نہیں ملتا، اس کا نہیں ملتا، پیرالل دونوں ساتھ چل رہے ہیں. پھر قرآن نے ان باتوں کو بھی بیان کیا. میں بس یہ میسیج دینا چاہتا ہوں سوچنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، مذہب پر یقین رکھنے والوں کو، کہ آپ سوچئے اور بڑی آسانی سے آپ کو اللہ کا پتہ چل جائے گا. اور یہ کائنات رب کا پتہ بتاتی ہے. یہ سب ذرائع ہیں رب کی معرفت کے، لیکن ان سب ذرائع میں رب کی معرفت کا ایک ذریعہ کامل ہے جس کو ہمارے نعت خان صاحب بیان کر رہے تھے. یعنی اللہ کی معرفت اس کائنات سے بھی ہوتی ہے، یہ بھی ذرائع معرفت خدا ہیں، لیکن اس ذرائع میں سب سے کامل ذریعہ رب کی معرفت کا وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے. اس لیے قرآن حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہتے ہیں میں نے چاہا ان اورف، کہ مجھے پہچانا جائے،
مجھے جانا جائے، لوگ مجھے جانیں، میرے بارے میں معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ فرمایا اللہ تو نے کیا کیا؟ فرمایا فخلقت نور محمد بیدیہ، تو میں نے پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ فرمایا اب جو خدا کو جاننا چاہتا ہے آئینہ مصطفیٰ سامنے لگاتا جائے، رب کو دیکھتا جائے اور پہچانتا جائے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، قرآن کا خادم ہوں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلغ ہوں۔ بات جہاں سے بھی شروع کریں، ہمارے ہر موضوع کی بات ختم ہوتی ہے قدم مصطفیٰ پر۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سہارا اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔